رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی خواتین و حضرات، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ رمضان علم ہے خصوصی ٹرانسمیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے اس خوبصورت اور بہت ہی پازیٹیو پلیٹ فارم کے ذریعے، اور پیغام وہی ہے کہ علم پھیلانا ہے، ادب کے قرینے سیکھتے ہوئے زندگی کو بہترین بنانا ہے۔ ہمارے ساتھ روز کی طرح آج بھی قاسم علی شاہ صاحب موجود ہیں، اور جو ٹاپک آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ویری ویری انٹرسٹنگ۔ دنیا میں جتنی مرضی ترقیاں کر لیں آپ، جتنے مرضی آگے نکل جائیں، اگر گھر میں رشتے بیلنسڈ نہیں ہیں نا تو بس پھر ہلچل ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور رشتوں میں مضبوطی کس طرح سے لانا ممکن ہے، انشاءاللہ اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن۔ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بلیک از میجک، یو آر ویئرنگ بلیک ٹوڈے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ آل رائٹ، سو رشتے کچھ دو قسم کے ہوتے ہیں شاہ صاحب۔ ایک وہ جو ہم خود سے چوز کر لیتے ہیں یا کر سکتے ہیں، کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہوتے ہیں تحفے کے طور پہ، ماں باپ ہو گئے، آپ کے بہن بھائی ہو گئے، رشتے دار ہو گئے۔ یہ کام، پروفیشن اور رشتوں میں بیلنس کتنا ضروری ہے؟ بہت اچھا جی۔ اچھا دیکھیے، ریلیشن شپ، رشتے نبھانا، رشتے ساتھ لے کے چلنا ایک وسیع موضوع ہے، اور انسان کیونکہ پہلے اس پہ بات ہو چکی ہے کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، اکیلے نہیں رہ سکتا۔ بالکل۔ اس کو پہلے سانس سے قبر تک جانے کے لیے اس کی محتاجی ہے انسانوں کے ساتھ۔ ٹھیک، محتاج تو اللہ کا ہی ہے، لیکن اللہ نے یہ محبت، رشتے، ریلیشن، ضرورتیں ایسی ایک ایسا خوبصورت ایک ایکو سسٹم بلڈ کیا ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں جڑا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی آپ ناشتے سے شروع کیجئے تو وہ آٹا کہاں چلا، کس نے پیسا، کس نے اسے گوندا، کس نے بریڈ بنائی، کس نے بیکری تک پہنچائی، آپ نے خریدی، آپ تک پہنچی، پورا سفر، قافلہ، اور اس ساری چین میں دیکھیں کتنے لوگوں کا روزگار جڑا۔ بالکل۔ ہماری زندگی میں بھی ہمارے رشتے 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ یہ میں آسان کر کے سمجھا رہا ہوں آپ کے، جیسے آپ نے ہی بتایا، پہلی قسم رشتوں کی وہ ہے جو اللہ نے بنائے۔ یہ رشتے رب نے بنائے، اور رب نے ان کا حق بھی زیادہ رکھا۔ ٹھیک، یہ آپ پہ فرض بھی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ان کے نبھانے کا ثواب بھی زیادہ ہے، ان کے ساتھ چلنے کا جتنا مزہ ہے اتنے چیلنج بھی ہیں۔ بالکل، یہ یاد رکھیے۔ اپنوں سے جو ہوتا ہے نا، وہ محبت بھی بڑی ملتی ہے، اپنے آزمائش بھی بن جاتے ہیں۔ بالکل۔ اپنوں کی پوچھ پڑھ بھی بڑی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اپنوں کے سامنے آپ جواب دہ بھی ہوتے ہیں، اور اپنوں کے رشتے جو ہیں ان کی جواب دہی اللہ نے بھی لازمی قرار دی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اور کیا خوبصورت دیکھیے ارشاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کا، آپ نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کی زندگی میں برکت شامل کر دیتا ہے جو رشتے نبھاتا ہے، قطع تعلقی نہیں کرتا۔ پھر قطع تعلقی کو سخت منع فرمایا۔ صحیح، یعنی سخت قسم کے جو کہہ لیجئے عذاب ہیں، چیلنج ہیں، وہ بتائے کہ وہ شخص جو تعلق منقطع کرتا ہے، تعلق توڑتا ہے، سب سے تعلق خراب کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ زندگی جینا شروع کر دیتا ہے، منع فرما دیا۔ اچھا شخص اس کو قرار دیا جو تعلق نبھاتا ہے۔ اچھا اب دیکھیے، تعلق، یہ جو پہلی قسم کے رشتے ہیں، یہ تعلق نبھانا کیونکہ مشکل ہے، جس پہ میں مزید تھوڑی سی بات ٹھہر کے کروں گا۔ دوسرا حصہ، ٹھیک ہے، ہمارے رشتوں کا دوسرا حصہ وہ ہے جو رشتے ہم خود بناتے ہیں۔ ٹھیک، یہ ہمارے دوست ہوتے ہیں، یہ ہم شادی کرتے ہیں، اس میں ہماری مرضی ہوتی ہے۔ ہماری زندگی کے کئی ایسے لوگ ہیں جن کو ہم منتخب کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمیں منتخب کرتے ہیں۔ یہ ایک وائڈر سرکل ہے۔ اچھا، یہاں پر بھی پکڑ ہے، یہاں پر بھی جواب دہی ہے۔ دوست کہنا بڑا آسان ہے، دوست بن کے نبھانا بڑا مشکل ہے۔ دوستوں کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہے۔ دوست کتنی تعریفیں اس کی، سوچ سمجھ کے بنائیے، جب بنا لیا پھر نبھائیے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، یہ ایک علیحدہ سے ڈومین ہے۔ تیسری رشتوں کی قسم وہ ہے جن کے ساتھ ہمیں وہ پسند ہے کہ نہیں پسند، لیکن وہ ہمارے کسی نہ کسی رشتے میں ہوتے ضرور ہیں۔ لائک سم ٹائم یہ رشتے کولیگز ہوتے ہیں، یہ دوست نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، ہمارے سیل فون میں ہزاروں نمبر سیو ہیں، یہ نہ خونی رشتے والے لوگ ہیں، پہلی قسم ہے، نہ یہ دوست ہیں، دوسری قسم ہے۔ یہ تیسری قسم ہے، یہ کولیگز ہیں، یہ دوست ہیں، یہ احباب ہیں، یہ ایکوینٹنسز ہیں، یہ جاننے والے ہیں۔ مثال لیجیے، آپ کے فینز ہیں، وہ بھی ایک رشتہ ہے، وہ تو اچھا، پھر وہ کوئی محبت کا رشتہ، اس میں تھوڑے سے ایموشنز آ جاتے ہیں۔
لیکن مثال لیجیے آپ نے گاڑی دھلوانی ہے تو وہ گاڑی دھونے والے کا آپ کا کیا رشتہ ہے؟ آپ دکان پہ گئے ہیں، سیلز مین نے آپ کو سودا سلف اچھے سے ڈال کے دے دیا، آپ کا کیا رشتہ؟ ٹھیک ہے، یہ ایک تیسری قسم ہے رشتہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ تیسری قسم میں کچھ ایک سوشل مینرز میٹر کرتے ہیں. یہ رشتے چلتے چلے جاتے ہیں. خدا نہ خواستہ پتہ لگا ہمارے کولیگ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، آپ نے افسوس کیا، آگے بات چلی. لیکن جیسے جیسے یہ مرکز کی طرف آتے ہیں، یعنی اس کو اگر آپ ڈرا کریں تو ایک مرکز ہے جو رشتے اللہ نے بنائے، پھر ایک اس کے گرد ایک رنگ بن رہا ہے، ایک آربٹ بن رہا ہے، وہ رشتے جو آپ نے بنائے. پھر ایک اور آربٹ ہے، وہ جو آپ کے کولیگز ہیں، وہ جو آپ کے ارد گرد بائی ڈیفالٹ آپ کو ملے مثلا گاڑی میں بیٹھ گیا بس میں، اس کا ڈرائیور آپ کا کوئی پھوپھو کا بیٹا نہیں ہے، ماموں کا بیٹا نہیں، لیکن اس کا تعلق ہے 4 گھنٹے کے سفر میں اسلام آباد جانے تک. اچھا، ایک اور بھی آربٹ ہے، یہ آربٹ ذرا بہت بڑا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ پوری دنیا کے 7 ارب لوگ ہیں، یہ معاشرہ ہے، یہ دنیا ہے، یہ 200-250 ممالک کے لوگ ہیں، یہ سارے انسان ہیں، یہ کائنات ہے. یہ کائنات کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہے. یعنی آپ دیکھیے گا انسان کا ریلیشن، اب میں ذرا ایک براڈر اسپیکٹ سے اس سے بھی آگے جا رہا ہوں، انسان کا خدا کے ساتھ بھی ایک ریلیشن. بالکل. اس کو کچھ لوگ تو اس آربٹ سے باہر رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ سارے آربٹس سب کا مرکز ہے. مرکز ہے، بے شک مومن کے لیے مرکز ہے، بے شک. کائنات اور انسان کا ریلیشن، انسان اور معاشرے کا ریلیشن، انسان اور سماج کا ریلیشن، انسان اور کولیگز کا ریلیشن، ورک پلیس کا ریلیشن، انسان اور دوستوں کا ریلیشن، انسان اور اپنے خونی رشتوں کا ریلیشن، اور انسان اور خدا کا تعلق، اللہ کا تعلق. یہ ایک پوری کی پوری ایک میں نے ترتیب ٹھیک کر دی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب دیکھیے کیونکہ آج کا موضوع بالخصوص ان 3 آربٹس کو ایڈریس کر کے، وہ رشتے جو اللہ بناتا ہے، وہ رشتے جو آپ خود منتخب کرتے ہیں، اور وہ رشتے جو کولیگز کے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، ارد گرد کی دنیا ہے جو آپ کے ساتھ ہے. اب دیکھیے اس میں سرکل آف کنسرن ڈیفائن کرنا بڑا ضروری ہے. اب ایک ماڈرن ٹرم میں نے استعمال کیا. اچھا، سرکل آف کنسرن، واٹس دیٹ؟ اچھا، سرکل آف کنسرن کا مطلب ہے وہ سرکل، وہ ذمہ داری جو آپ کے گلے پڑی ہوئی ہے. اوکے. اور یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت اہم ہے. اس سے آپ تہی دامن نہیں ہو سکتے، اس سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے، اس سے دور نہیں جا سکتے. یہ گلے میں ایک پٹا پڑا ہے، یہ پڑا ہی پڑا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو ہاں آتی ہے بات، وہ آتی ہے سرکل آف کنسرن کی. اچھا، اس کو اور آسان کر دیتے ہیں سمجھنے والوں کے لیے. ایک حدیث سناؤں گا تو بات بڑی واضح ہو جائے گی. حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا، آپ کا فرمان ہے ہر شخص گڈری ہے، اس کے ریوڑ کا حساب اس سے لیا جائے گا. ہر شخص گڈری ہے، ریوڑ کا حساب اس کو دینا ہے. تو اب اگر آپ ذمہ دار ہیں، یعنی آپ اس کو اور آسان کریں، ہر شخص کی کنگڈم ہے اور وہ کنگ ہے. ٹھیک ہے. وہ کنگڈم اتنی سی ہے، چھوٹی سی ہٹی، وہ بھی کنگڈم ہے پوری. بالکل بالکل. آپ کہتے ہیں جی میں نے نہیں دینا سودا، آپ کنگ ہوئے. بالکل بالکل. آپ کہتے ہیں جی زیادہ لے جاؤ، کنگ ہوئے. آپ کہتے ہیں جی ادھار کر لیتے ہیں، آپ شابی والے ہیں تب بھی کنگ ہیں. شابی کے آپ کہیں کھڑے ہیں، آپ کنگ ہیں. آپ اشارے پہ کھڑے ٹریفک کو مینج کریں، آپ کنگ ہیں. ٹھیک ہے. ہر شخص ایک گڈری ہے، یعنی وہ لیڈر ہے، اور ماڈرن ٹرم میں کہوں تو وہ لیڈر ہے. اور اس لیڈر کا حساب ہونا ہے اس کے فالوورز جو اس کے ساتھ جڑے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ جو ذمہ داریاں جڑی ہیں. یہ جو ڈائریکٹ ذمہ داری ہیں، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں سرکل آف کنسرن. یہ اصل میں آپ کے کنسرنز ہیں. صحیح ہے. یہ آپ سیدھا سیدھا آپ ان کے حوالے سے ذمہ دار ہیں. ٹھیک. اور آپ دیکھیے مثال ساری دنیا کے بچوں کا خیال کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کا خیال نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے آپ کا سرکل آف کنسرن ٹھیک نہیں ہے. آپ نے وہاں اپنی انرجی لگانے شروع کی جہاں لگانی ثواب ہے، نیکی ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑی ذمہ داری آپ کے اپنے بچے تھے. ٹھیک. اچھا، اب دوسری طرف آتے ہیں. اس سرکل آف کنسرن میں اگلا درجہ اپنے رشتوں کے بعد اگلا درجہ ہے دوست احباب کا، پھر درجہ ہے جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں. دوست احباب سے پہلے وہ اچھا وہی لوگ جن کو آپ نے خود سے چوز کیا ہے. یہ یعنی کہ کہہ لیجیے اس سرکل کو اگر آپ ایک ڈارک ریڈ کلر دیں تو سینٹر میں فیملی ہے، خونی رشتے ہیں. تھوڑا سا لائٹ کلر کر دیتے ہیں ریڈ کا، اور وہ کلر چلیں ہم کرتے ہیں ایک لائٹ ریڈ، وہ ہے آپ کے دوستوں کا. اور ایک پنک سا کلر لائٹ سا، وہ ہے آپ کے ساتھ جڑے لوگ. بالکل ٹھیک. سب سے زیادہ یہ جیسے آپ نے ایرو پھینکنا ہے ٹھیک ہے تو وہ سینٹر پہ جانا چاہیے، وہ ہے فیملی. بالکل ٹھیک. نیکی کرنی ہے سب سے پہلے فیملی پہ کی. بالکل ٹھیک. کما کے لائیں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فیملی کا. ایک بڑا ایک عام سا رواج ہے بہن کے، یقین کیجیے آپ جیسا سخی بھی یہ فیس کرتا ہو،
وہ کیا ہے, کچھ لوگ تانا دیتے ہیں, جی میں نے تو مانگا تھا, آپ نے مجھے میسج کا رپلائی نہیں کیا. اچھا آپ اپنے سارے حقوق پورے کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایک انجان میسج ہوتا ہے, یعنی وہ 4 دن کی ایک ملاقات ہوتی ہے, 2 منٹ کا واسطہ ہوتا ہے, ایک چائے کی پیالی ہوتی ہے, اور اگلا حق جماتا ہے کہ جی اللہ نے دیا ہے, دیں آپ سے مانگا ہے. اچھا آپ کہتے ہیں میں جہاں پر میرا کنسرن ہے, جہاں میری ذمہ داری ہے, جہاں مجھے چیریٹی کرنی ہے, جہاں میں جواب دہ ہوں, جہاں اللہ کے سامنے بھی میں آنسریبل ہوں, وہاں تو میں نے ذمہ داری پوری کی ہے. یہ کریکٹر سوسائٹی میں آپ کو بڑھتا ہوا نظر آئے گا. میں یہاں پر چھوٹا سا ایک بات کہنا چاہوں گی, جس طرح سے جب بڑی عید آتی ہے نا, تو بڑی عید پہ وہ لوگ جو نہ کچھ کو جانتا ہے نہ کچھ, وہ بیلنے بجا کے دے رہے ہوتے ہیں اور آ کے لڑ رہے ہوتے ہیں. تو میں ان سے ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ وہ جو سارا سال محنت کرتے ہیں, جو انتظار کرتے ہیں, جو خدمت کرتے ہیں, ان کا سب سے پہلا حق ہے کہ ان کو گوشت دیا جائے. دیکھیے آپ کے گھر کے ملازم آپ کی رعیت ہے, آپ سے جڑے ہوئے لوگ, ڈرائیور, چوکیدار, ڈاکیا, یہ سب وہ لوگ ہیں جڑے ہوئے, ان کا پہلا حق ہے. بالکل. اچھا ایک ہے پیشہ ور. ٹھیک. پیشہ ور کی نشانی بتا دیتا ہوں. ٹھیک. پیشہ ور تانا مارے گا, اچھا مائنڈ کرے گا, اس کا تو پیشہ ہے. ہاں وہ کہے گا جی دو, مینیپولیٹ کرے گا. ہاں جی مینیپولیٹ کرے گا. دیکھیں وہ عزت نفس مجروح کر چکا ہے. بالکل. اسی لیے دین میں سخت منع فرمایا گیا ہے, پیشہ ور بیکاری کو ڈسکریج کیا گیا. بالکل ٹھیک. کیوں ڈسکریج کیا گیا؟ دراصل وہ رب کی ربوبیت کو نہیں مان رہا. رب کی سب سے بڑی شان ہے رب پالنے والا ہے. وہ رب سے مانگنے کی بجائے وہ سرے عام ہاتھ پھیلا کے انسانوں سے مانگنا شروع کر دے. بالکل ٹھیک. تو پیشہ ور بیکاری کی نشانی کیا ہے؟ وہ تانا مارے گا جی, اس کا کنسرن ہی نہیں ہے. وہ کس آربٹ میں ہے ذرا دیکھیے, فیملی کے آربٹ میں نہیں ہے. اگلا آربٹ کون سا ہے؟ بالکل دوستوں کا آربٹ, اس میں بھی نہیں ہے. کولیگز کے آربٹ میں بھی نہیں ہے. اچھا اس سے اگلے آربٹ پہ ہے, وہ کیا ہے؟ کائنات کا آربٹ. بالکل. بھائی اس وقت منگولیا میں کیا ہو رہا ہے, بالکل اس کی ذمہ دار عروج نہیں ہے, اس کا قاسم علی شاہ ذمہ دار نہیں ہے. بالکل. اس وقت آپ کو آ کے کہتا ہے جی ادھر دیکھیے یہ بوسنیا میں کیا ہو رہا ہے, دعا ہے اللہ رحم کر دے, اللہ اپنا کرم کر دے, لیکن ہم جواب دہ نہیں ہیں. صحیح. ہماری دعا کے علاوہ, یا چھوڑیے ساری کمر بستہ فیکٹریاں بند کیجیے, نکل جائیے بوسنیا. بالکل صحیح. وہ نہیں آپ کرتے, بالکل. اور باتیں کرتے ہیں, اور جو اس میں شامل نہیں ہوتا آپ اس کو تانا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ ایک مزاج ہے جو اس معاشرے میں بہت بھاڑ ہے. یہ میں نے انڈیکیٹ اس لیے کیا, یہ بھاڑ ہے. بالکل صحیح. اچھا اب آتے ہیں وہ سرکل آف کنسرن میں آپ کی جواب دہی, آپ کی آنسریبل ہونا فیملی لیول پہ زیادہ. نیکی کیجیے, احسان کیجیے, حق سے زیادہ دیجیے, محبت دیجیے, اظہار کیجیے, قربانی دیجیے. رشتے بچانے کے لیے 3 چیزیں, یہ ہر آربٹ پہ لگے گا. پہلے سب سے زیادہ سینٹرل آربٹ, سیکنڈ, تھرڈ. رشتے کے لیے 3 چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے وقت. ٹھیک. جن رشتوں میں وقت نہیں دیا جاتا وہ رشتے نہیں بچتے. آپ آزما کے دیکھ لیجیے. صحیح. آپ 2 لوگوں کا ریلیشن ہے, ایک بندہ اس میں سے وقت مائنس کرنے لگ پڑتا ہے. صحیح. وہ دور جاتا ہے, وقت دیتے 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 وقت کی کوانٹٹی کم ہوتی ہے, پھر وقت کی کوالٹی کم ہوتی ہے, پھر دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک. بھاگ گیا, رشتہ ختم ہو گیا. نمبر 2, رشتے کی دوسری چیز جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے اٹینشن, توجہ, دھیان. یہ دھیان کمال کی چیز ہے. بالکل صحیح. یہ تو پنہارن نے بھی گھڑا اٹھایا ہوتا ہے, نہیں پکڑتی پھر بھی بچتا ہے. بالکل. کیوں بچتا ہے؟ دھیان یہاں ہوتا ہے. وہ سکھیوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں, لیکن دھیان گھڑے کی طرف ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. کونج جو ہوتی ہے, ماہرین جو ہیں جو برڈز کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کونج میلوں دور جا کے اپنی اٹینشن سے ان انڈوں کو گرم رکھتی ہے. بالکل ٹھیک. بالکل. اس ٹیلیکنوسس کا پروسیس, ٹیلی پیتھی وہاں پر سو انٹرسٹنگ, سو انٹرسٹنگ. ہزاروں میل دور وہ انڈے گرم ہوتے ہیں. اچھا. اس کی ٹینشن سے سائبیریا میں انڈے دیتی ہے, اور ان جھیلوں پہ آ کے یہ آپ کی سونس کیسر اور یہ جو ساری پاکستان کی جھیلیں ہیں وہاں آ کے وہ اور جسٹ بیکاز آف دوز وائبریشنز جو آپ کنسنٹریشن آپ نے دی ہوئی, آپ اپنی زندگی میں دیکھیے ہماری ماں ہمارے لیے دعائیں کر رہی ہوتی, ہمیں محسوس ہو جاتا ہے جب اماں دعا دے رہی ہے, اماں کو محسوس ہو جاتا ہے میرا بیٹا پریشان ہے, بالکل میری بیٹی ڈسٹرب. کیوں؟ ٹیلیکنوسس. تو اب واپس آؤں گا, پہلی چیز تھی وقت, دوسرا تھا اٹینشن, ٹھیک, تیسری چیز ہے قربانی. ٹھیک. رشتے قربانی مانگتے ہیں, رشتے ہار مانگتے ہیں, جیت نہیں مانگتے. تبھی تو ہارمنی آتی ہے پھر جب آپ ہارتے ہیں. ہاں جی, جو بھی جیت کے جیتی جا رہا ہے, جیتی جا رہا ہے, وہ بندوں کو ہاری جا رہا ہے. عقل مند وہ ہے جو کبھی کبھی ہار جاتا ہے, جو کبھی کبھی کہتا ہے آپ بالکل ٹھیک کہیں, جو کبھی کبھی کہتا ہے جی آپ نے مہربانی مجھے معاف کیجیے, واقعی میرے علم میں نہیں تھا, جو کبھی کبھی کہتا ہے دیکھیں میں کتنا لا علم ہوں, جو کبھی کبھی کہتا ہے آپ بالکل ٹھیک, جو کبھی کبھی کہتا ہے جی آپ پہلے
بالکل. جو کبھی کبھی کہتے ہیں جی آپ قدم آگے رکھیں جی, جو پلیٹ اٹھا کے پہلے دیتا ہے کہتے ہیں آپ کھائیں جی پہلے. بالکل. تو جو ہارتا ہے سیکریفائس وہ رشتے بچا لیتا ہے. اور دیکھیں ہارورڈ کی ایک بڑی شاندار ریسرچ ہے یونیورسٹی کی, اور رابرٹ ویلڈنگر نے اس کو چند سال پہلے پبلش کیا, ٹیڈ ٹاک بھی پڑھی ہوئی. وہ ریسرچ یہ ہے کہ وہ لوگ جو رشتے نبھاتے ہیں ان کی عمر طویل ہوتی ہے, لمبی عمر ملتی ہے. وہ لوگ جو اکے تھکے چڑچڑے بددل پیسے بچا لیے ہاتھ نہ کھولا صندوق چھوڑے مر گئے, بالکل بیمار بھی رہتے, زندگی کو انجوائے بھی نہیں کرتے, لمبی عمر رشتوں کو نہیں انجوائے کرتے. اچھا آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, جو پہلی چیز آپ نے کہی نا اس میں, وہ تھی وقت دینا. اب ایک شخص ہے جو دور جا رہا ہے مگر دوسرا شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ وقت گزارے, تو وہ کہتے ہیں نا یہ دونوں ساتھ مل کے چلتے ہیں. ایک شخص کس حد تک اس کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوششیں کر سکتا ہے؟ دیکھیے ہمارے اختیار میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ نہیں. میرا خیال ہے کہ جہاں بہت حساب کتاب ترازو نپا تلا انداز ہوتا ہے وہ رشتے اچھے نہیں ہوتے. لیکن کبھی کبھی وہاں جہاں دل کے رشتے ہیں کوئی حساب کتاب نہیں, وہاں بھی کبھی کبھی کچھ قاعدے قانون بنا لینے چاہیے, کیونکہ ٹھاٹھے مارتا دریا بھی بند توڑتا ہے, سیلاب آتا ہے ڈیمیج کر دیتا ہے. وہاں بند باندھنا پڑتا ہے, وہاں ڈیم بنانے پڑتے ہیں. تو جہاں جذبے ہیں جہاں رشتے ہیں وہاں اصول ضابطے بھی ہونے چاہیے. جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات, ایک دفعہ آپ بیٹھی تھی تو آپ نے, آپ کے ہسبینڈ تھے ہمارے بھائی, ان کے ہوتے ہوئے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, بلکہ انہوں نے انڈورس کیا, اور وہ بات میں نے بڑی جگہ کوٹ کی کہ آپ نے کہا جہاں خوف ہوتا ہے وہاں رشتہ کیسا. یار جہاں دیکھو ہر وقت چیک اینڈ بیلنس کرنا پڑ رہا ہے, جہاں فالو کرنا پڑ رہا ہے, جہاں ٹریک کرنا پڑ رہا ہے, جہاں ہر وقت موبائل چیک کرنا پڑ رہا ہے, جہاں دیکھنا پڑا اب کیا ہو رہا ہے, بدنصیبی ہے, بدنصیبی. بالکل. اچھا کیئر کی حد تک ٹھیک ہے, کیئر ہے وہاں چھوڑ کے آنا چاہیے, جی دیکھنا چاہیے انوائرمنٹ کیسا ہے, یہ تو بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. کیئر رہنی چاہیے. لیکن کیئر اگر انسیکیورٹی میں بدل گئی اور پھر وہ انسیکیورٹی شک میں بدل گئی, وہ شک پوزیسونیس میں چلا گیا, آپ یقین کیجئے آپ وہ گھٹن پیدا کریں گے جس سے سانس لینا مشکل ہو جائے. تھن لائن ہے, بالکل بالکل, اور وہ محسوس کی جاتی ہے. اچھا ایکسپیکٹیشنز رشتوں میں کیا کردار ادا کرتی ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی نارمل ہے, نہ چاہتے جس سے محبت ہے اس سے امیدیں باندھتا ہے انسان, نہ چاہتے جس سے چاہ ہے امیدیں باندھتا ہے. ٹھیک. لیکن اس کو بھی کسی اسلوب میں رکھنا چاہیے. یہ بھی وہ پرندہ ہے جس کو آپ چھوڑ دیں گے یہ آسمان کی بلندیوں تک جائے گا اور یہ امیدیں پوری نہیں ہوں گی. بالکل ٹھیک. عقل مند وہ ہے جو کم سے کم امیدیں لگاتا ہے, ٹھیک, تاکہ سامنے والا مشکل میں نہ ہو. اچھا آپ کو ایک نیا کریکٹر بتاتا ہوں. یہ کریکٹر کچھ انویسٹ کر دے گا پھر امیدیں لگا لے گا. اچھا. اور امید لگائے گا میرا بھی کام ہونا چاہیے. صحیح. یہ آپ کو کپڑے لے کے دے گا, یہ خرچہ کرے گا, یہ پیسے خرچے گا, یہ مہربانیاں کرے گا, یہ آپ کے کچھ کام کر دے گا. اس کے بعد پوری امید رکھے گا کہ پہلی بیل پہ اٹھا لیں کال, میسج کا فوراً رپلائی آنا چاہیے. اور 4 دن آپ بیزی ہو گئے اور آپ نہیں بتا سکے, یہ رس کے بیٹھا ہوگا اندر اندر, یہ پوسٹر لگائے گا ایسی ہے نا کچھ کتا اگو تو رپلائی بھی نہیں دیتا. یہ اصل میں یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے, یہ سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں, حساس دل کے لوگ ہوتے ہیں, ان کا ایکسپریشن ویک ہوتا ہے, یہ بڑے مخصوص ایکسپریشنز کا شکار ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا میرے اندر کچھ ابل رہا ہے, اس کو میں نے کہیں انڈیلنا ہے, ایکسپریس کرنا ہے, اور میرے پاس رسنے کے علاوہ ایکسپریشن ہی کوئی نہیں ہے. میرے پاس ناراض ہونے کے علاوہ ایکسپریشن ہی کوئی نہیں ہے. میرے پاس ایک عجیب سی پوسٹ لگانے کے علاوہ ایکسپریشن ہی کوئی نہیں. میں گراؤنڈ ریئلٹیز میں فٹ میں کھڑا ہو کے نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہو گیا. میرے ساتھ تو یہ بہت ہوتا ہے. اچھا کھل کے بتا دیتا ہوں کیوں ہوتا ہے. یہ سیل فون ہے, اس میں 9,500 نمبر سیو ہے. میرے اس نمبر کی لائف ہے 21 سال. میں یونیورسٹی میں تھا. اچھا. فرسٹ ایئر UET میں, تب یہ میں نے یوفون کا نمبر خریدا. 21 سال بعد جب یونیورسٹی کے دوست ملے وہ حیران ہو گئے. تو یہ بھی آپ مستقل مزاجی بیان فرمائیں. ایک نمبر اس زمانے 6500 روپے کا 6,500 روپے کی سیم آتی تھی. اچھا. اور 2001 یا 2007 میں جا کے کھڑے ہو جائے 6500 روپے کی ویلیو تھی. بالکل. یعنی آج کا شاید وہ کوئی 1,00,000-1,50,000 روپے. بالکل بالکل. تو میں نے تب وہ سیم لی, آج تک نمبر وہی ہے. صحیح. اچھا میرے مینیجرز کہیں ہیں, میری آفس ریسیپشن بیچ, لیکن نہ چاہتے میرا لوگوں کے ساتھ ایک 1-to-1 ریلیشن. ٹھیک. وہ 1-to-1 ریلیشن میں نبھانے کی کوشش کرتا ہوں, ان کے شہر میں جاؤں ملنے کی کوشش کرتا ہوں, جہاں ممکن ہو رابطہ کرتا ہوں, جہاں ممکن ہو رپلائی کرتا ہوں. جتنے سیو نمبر ہیں ایکسپٹ جو روز صبح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ کا دن اچھا گزرے, انہوں نے 1,500 بندوں کو یہ میسج کیا ہوتا ہے,
ہاتھ جوڑ کے میں ان سے معافی مانگتا ہوں, میں رپلائی نہیں کر سکتا. میں نے وہ سارا وہ کیونکہ ایپل میں آپشن ہے آرکائیو کی, تو میں ان سب کو آرکائیو میں پھینک چکا ہوں اور اللہ سے دعائیں مانگتا ہوں, جو میرے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ ان کے لیے خیر کرے, لیکن میں ان کو رپلائی نہیں کر سکتا. انہوں نے صبح صبح ٹھیکہ لیا ہوا ہے, ایک اچھا سا میسج گھڑا ہوا, آپ کو بڑی گہری بات, ہاں جی, بڑی دنیا کچھ سے کچھ کریٹ نہیں کر سکتی. صحیح, ان کے پاس سینڈ کرنے کو وہی ہے جو فارورڈ آیا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یعنی وہ ایک اچھا میسج خود سے ٹائپ نہیں کر سکتے, ایسے ہی ہے. ان کے لیے نا جب آپ 200 کو اکٹھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اب آپ نے کنڈیشن کیا جواب دو, بالکل صحیح. اچھا سلام بھیج کے برا مناتے ہیں, بالکل صحیح, کسی جواب نہیں دیتا, سلامتی میں نے لوگ ہو گئے تسی خدا کے بندو, تم نے ایک میسج کاپی کیا ہے وہ 200 کو سینڈ کر دیا, ان بیچاروں کا کیا قصور ہے. بالکل صحیح. یہ میرے لیے سیل فون کیا ہے مجھے ڈیفائن میں نے کر لیا ہے, بالکل صحیح, کمیونیکیشن کا سورس ایسے ہی ہے, یہ میرا بزنس ہے, یہ میرا کام ہے, یہ میری دنیا ہے, بالکل, یہ 9,500 لوگ ہیں میرے لیے, سب بڑے قیمتی ہیں. بالکل. اچھا سب کے, میں تو کہتا ہوں میں سب کے مقروض ہوں, سب نے میرے پہ بڑے احسان کیے, میں کسی کے لیے شاید کچھ نہیں کر سکا, لیکن دیکھیے یہ ایک زندگی ہے جس زندگی میں صبح 8-9 بجے دفتر شروع ہوتا ہے, یہ شام 5 بجے تک چلتا ہے, پھر واک ہوتی ہے, پھر افطار ہوتی ہے, پھر گھر ہوتا ہے, پھر والد صاحب, پھر پکوڑے بھی جا کے بنانے ہوتے ہیں, پکوڑے بھی بنانے ہوتے ہیں, کبھی کبھی برتن بھی دھونے ہوتے ہیں, یہ اس میں دوست بھی ہیں, اس میں احباب بھی ہیں. آپ ایک دن میں کتنی دنیا کو انٹرٹین کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. دیکھیں آپ کے ہوتے ہوئے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کوئی بریک آتی ہے, بالکل, تو یہاں پر بھی کوئی گیسٹ آ جائے, ایسے ہی ہے, وہ کہتے ہیں سر یہ نیچے آیا تھا, ٹائم شارٹ ہے, 2 منٹ کی یہیں پر بات کر لیجیے. بالکل صحیح. میں اس کو بھی اچھے طریقے سے ایسے ہی ہے, بنا کے سنوار کے, تحفہ دے کے, شکریہ ادا کر کے, کتاب سائن کر کے, چائے پلا کے. اچھا ہم آج کل نا چائے پہلے پلا لیتے ہیں روزوں میں, عام دنوں میں نا ہم کہتے ہیں چائے پہلے پلا دو, بالکل ٹائم سے ہو جائے, کیونکہ کئی دفعہ سامنے بیٹھے کی چائے ختم نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں اور سناؤ جی, اور سناؤ جی, یہ بھی اچھی بات ہے. یہ جو مینر ہے, کتنی دیر بیٹھنا. میں ایک واقعہ سناتا ہوں, کمنگ ڈیز میں آپ کے گیسٹ انشاءاللہ ہونے ہیں, ہمارے سابقہ چیف جسٹس لاہور کے جسٹس انوار الحق صاحب, وہ چیف جسٹس تھے. میں ایک دن ملنے گیا, کتاب پیش کرنی تھی, چیف جسٹس وقت کا پنجاب کا سب سے بڑا جج, وہ میرے پاس بیٹھے, سامنے دہی بھلے کتنی چیزیں انہوں نے ملی, ان کا جی اسپیشلی آپ کے لیے میں نے کہا سر بہت شکریہ, کتاب پیش کرنی تھی, انشاءاللہ ملاقات ہو. کہتے بیٹھے تو صحیح. میں کہا سر میں جس بندے کے ساتھ بات کرنے آیا, جس کو کتاب پیش کرنی ہے, اس کے سامنے ہزاروں کیس پڑے ہوئے, بالکل وہ سب سے بڑا جج ہے, اس کے سائن سے کسی کی پھانسی ہٹ جاتی ہے, کسی کو پھانسی ہو جاتی ہے. میں اس کے وقت کی قدر و قیمت جانتے ہوئے اس سے رخصت لینا چاہتا ہوں. بڑی خوبصورت بات ہے. اچھا اگر کوئی جھٹکا سا دیسی سا بندہ ہوگا تو بیٹھ جائے گا, اور آخر کار وہ بندے کو کہنا پڑے گا بھائی اٹھ جاؤ. بالکل خوبصورت انداز یہ ہے. دیکھیے کسی کا وقت کتنا قیمتی ہے. یہ ایک فوج ہے میرے پاس میسجوں کی, وہ جی ہمیں گروپ لے کر آنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی میں مصروف ہوں آج کل, تھوڑا سا صبر کر لیں, 5 دن دسیا نہیں تسی. اللہ کے بندوں کسی کے وقت کو دیکھو. ایک بندہ اگر تم پہ مہربان ہے, یہ ایک نیا کریکٹر بھی سامنے آیا ہے جو نا دنیا کو بتانا چاہتا ہے قاسم علی شاہ میرا جاننے والا, محبت میں کر رہا ہوگا, بالکل صحیح, لیکن بھائی میں آپ کو راضی کر سکتا ہوں, بالکل ساری دنیا کو میں راضی نہیں راضی کیا جا سکتا. رشتوں کی طرف اگر اب ہم آئیں شاہ صاحب, تو رشتوں میں اختلاف ہونے کے باوجود کیا اتفاق ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جب ہم نے طے کر لیا کہ ساتھ چلنا ہے, پھر اختلاف کو قبول کرنا بڑا آسان ہے. جب طے کر لیا کہ مزاج کا فرق ہے اور چلنا بھی ہے, پھر ساتھ چلنا بڑا آسان ہے. پرابلم تب ہے, دیکھیں جو محبوب ہوتا ہے نا اس کی بری بات بھی بری نہیں لگتی, اور جو محبوب نہیں ہوتا نا اس کی چھوٹی سی خامی بھی بہت بالکل تکلیف دہ ہوتی ہے. اس فاؤنڈیشن میں کتنا حسن ہے, آپ ہمیشہ تعریف کرتے ہیں, الحمدللہ جی, سیمیٹری ہے, ترتیب ہے, صفائی ہے, ستھرائی ہے, چائے پانی بھی آئے تو ترتیب سے. میں بلکہ پوچھ رہی ہوتی ہوں کہ بتائیں یہ سکھایا خود ہے, کہاں سے, کون کس طرح سے ٹرین کرتے ہیں؟ گیسٹ آ گئے, انہوں نے آ کے نا ایک دیوار پہ ایک لکیر تھی چھوٹی تھی, کوئی بچہ آ گیا ہوگا گھر سے, جی یہ میں وٹنس ہوں اس چیز کی, یہ خراب کیوں ہے, یہ ٹھیک کیوں نہیں ہے, یہ یہاں پن کیوں گری ہوئی ہے. یہ ایک مزاج ہے. تاکہ بندو ہم پرفیکشن اس ذات کو ہے, وہ جو اندر ہوتا ہے وہ دکھتا ہے. پریکٹس میک مین پرفیکٹ, غلط جملہ, اس جملے میں شرک ہے. پرفیکشن تو صرف اس کی ذات کی ہے. بالکل صحیح. ہم تو نیئر ٹو پرفیکشن چلے جائیں بڑی بات, بالکل ہم تو آدھی پرفیکشن پہ چلے جائیں بڑی بات ہے. بالکل صحیح. پرفیکشن جو ہے پریکٹس کے ساتھ ہم نیئر ٹو پرفیکشن جاتے ہیں, پرفیکٹ نہیں ہوتے. بالکل صحیح. تو ہم سب پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. بالکل غلطیاں, خامیاں, کوتاہیاں سب میں ہیں, ہم میں ہیں. قبول کریں گے کام چلتا رہے گا, ترازو پکڑ لیں گے رشتے چھوٹ جائیں گے. ایک لائن میں بس میں جاننا چاہتی ہوں, سکسیسفل ریلیشن شپ کون سا ریلیشن شپ؟ بڑا خوبصورت. اب ایک لائن میں جواب یہ جس میں انڈرسٹینڈنگ اور کمیونیکیشن. بیوٹیفل.
کمیونیکیشن کا قطن مطلب نہیں بولا جائے تو سنا جاتا ہے، نہ بولا جائے کوئی محسوس کر لے تو یہ سب سے بڑی کوئی نہ کہے، آپ کو کنسرن ہو اس سے کہ یار اس کے کھانے کا وقت ہے، آپ کو کنسرن ہو اس کے سونے کا وقت ہے، آپ کو کنسرن ہو یار اس وقت ایک بڑا کام کر کے اس کی تھکاوٹ ہے، اس کی تھکاوٹ اتر جانی چاہیے. آپ اگر اکوموڈیٹ کرتے ہیں، آپ اگر پلکیں بچھا دیتے ہیں، آپ اگر آسانی پیدا کرتے ہیں، کہے بغیر، کسی کے مانگے بغیر پانی کا گلاس لیے کھڑے پیاسا ہوگا، تو یہ ایک اچھا ریلیشن. بیوٹیفلی ایکسپلین. میں شاہ صاحب اپنی پرسنل باتیں ڈسکس تو نہیں کرتی، آپ بھائی ہیں میرے. کل جب میں واپس گئی، ظاہر آپ کو پتہ ہے ہمارا افطاری کا وقت ہوتا ہے، میں تھوڑی ڈائٹ شائٹ، میرے میاں نے میرے لیے ونگز جو ہیں وہ گرل کیے ہوئے تھے. اور صبح بڑا مزہ آیا، صبح جب مجھے چھوڑنے کے لیے جب ہم صبح آ رہے ہوتے ہیں تو ایک فون کال آ گئی، تو اس پہ کوئی نازیبہ گفتگو ہوئی، اور جیسے ہی فون بند ہوا نا تو بھیتر دیکھ کے کہتے ہیں میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، کافی نیگیٹیوٹی آپ کو سننا پڑی. تو واقعی وہی والی بات ہے کہ رشتوں میں اگر احساس نہ ہو تو بڑے سے بڑے رشتے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کی بغیر الفاظ کے، اور کمیونیکیشن بغیر الفاظ کے، یہی خوبصورتی ہے رشتوں کی. اللہ ہمیں یہ جو خوبصورت رشتے ہیں ان کو سمجھنے کی اور ان کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ لوگوں کا بے انتہا شکریہ. رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے آفٹر دس بریک. السلام علیکم. رمضان علم ہے، رمضان علم